حدیث نمبر 366 366 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد. حضرت جبیر بن مطعم، محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی جبیر بن مطعم. ان کے بارے میں لکھیے جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی القرشی، النوفلی القرشی. جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی القرشی. حدیبیہ کے بعد آپ اسلام قبول کیے، صلح حدیبیہ کے بعد آپ اسلام قبول کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد کی بہت عزت کرتے تھے. مطعم بن عدی جو ہے ان کی بھی عزت کرتے تھے، ان کی والد کی وجہ سے، ان کی والد کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، یہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن یہ ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. حضور کے خاندان پہ جو ظلم ہوتا تھا اس کو روکنے کی یہ کوشش کرتے تھے. غیر مسلم تھے لیکن مزاج میں کسی حد تک ہمدردی اور انصاف تھا ان کے، تو روکا کرتے تھے، بچایا کرتے تھے. اور خاص طور پر جب شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا تھا نا، 3 سال بنو ہاشم کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور ان کو شعب ابی طالب میں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کے اطراف ان کی گلی میں جب ان لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا، بنو ہاشم کو 3 سال تک یعنی مسلمان پتے کھا کے زندگی گزارنے کا حالت آ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے فوڈ کی کمی، غذائیت کی کمی ہونے کی وجہ سے بعد میں شعب ابی طالب ختم ہونے کے بعد ام المؤمنین خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کے ساتھ کیا گیا تھا، اس میں ایک ایگریمنٹ لکھے تھے مشرکین مکہ، ایک ایگریمنٹ لکھے تھے، سارے قبائل اس میں سائن کیے تھے، سارے سردار سائن کیے تھے کہ کوئی جو ہے بنو ہاشم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا، خریدے گا نہیں، بیچے گا نہیں، بات تک نہیں کرے گا ان سے، جی کوئی قسم کی ڈیل نہیں. تو یہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت خطرناک کرائسس بنو ہاشم کے اوپر آیا تھا، بہت مشکل دور سے یہ لوگ گزرے تھے. تو وہ جو لکھ کر ایگریمنٹ وہ خانہ کعبہ میں رکھے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے 3 سال گزرنے کے بعد فرمائے تھے کہ یہ کفار قریش سے کہہ دو جو ایگریمنٹ پیپر یہ بنا کر سائن کر کے کعبۃ اللہ کے اندر چھپائے ہیں، وہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور سوائے اس کے اندر اللہ کے نام کے کوئی اور چیز بچا نہیں. اس کے اندر کوئی اللہ کے نام کے علاوہ اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ بچا نہیں، سب کھا گئے دیمک. پیپر بچا ہوا ہی نہیں ہے، سوائے اللہ کے نام کا حصہ وہ بچا ہوا ہے. جب یہ سرکار فرمائے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر قریش سے کہے تھے کہ تمہارا جو ایگریمنٹ پیپر ہے وہ ختم ہو گیا. تو قریش ماننے تیار نہیں تھے، کوئی نہیں کھولے گا. وہ ایسا ہوتا تھا نا، موڑ کر اس کو گول کر دیتے تھے، پیپر کو موڑ کر فولڈ کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیتے تھے نا، گول اس طرح سے بوٹل کی طرح، اس کو ڈھکن لگا کے اوپر رکھ دیے. تو وہ کوئی کھولنے نہیں دے رہا تھا، نہیں ایگریمنٹ برقرار ہے اور کعبۃ اللہ پہ رکھے. سب سے عظیم مقام کعبۃ اللہ تھا ان کے پاس، تو بولے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بیچ میں آ کر بولے تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کھول کے دیکھیں گے ایسا کیسا ہوتا. اور انہوں نے کافی لڑائی جھگڑا، جاہل لوگ تو تھے نا، وہ کفار بڑے جاہل لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، ان سے لڑائی جھگڑا کر کے ان کو نکالنے لگے. جب وہ نکال کر کھول کر دیکھے تو واقعی میں وہ پورا ایگریمنٹ، حالانکہ وہاں تک دیمک پہنچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ دیمک اس کو کھا گئی. اور جیسا کہ سرکار بتائے تھے کہ صرف اللہ کا نام کے جو حصوں میں تھا وہ نام باقی رہ گیا تھا. اس پر انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مطعم بن عدی جو ہے یہ اعلان کر دیے تھے کہ ختم، بائیکاٹ ختم. دیکھو کعبے پر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، کعبے پر جو ہے دیمک لگ کر یہ ختم ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا، کوئی ایگریمنٹ ہم نہیں مانتے، یہ ظالمانہ ایگریمنٹ پر خاص. تو یہ جو ان کا رول رہتا تھا بنو ہاشم کو بچانے، بنو ہاشم کو سپورٹ کرنے کا، مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کرے تھے، لیکن اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی عزت فرماتے تھے. تو ان کے بیٹے جبیر بن مطعم تھے، اس لیے ان کے بیٹے کا بھی حضور کافی خیال رکھتے تھے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری کو ہوا، 57 ہجری کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں،
بے شک میرے کئی نام ہیں. انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اب میں تھوڑا آسان معنی بتا دیتا ہوں. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، انا محمد جو سب سے زیادہ حمد والا، تعریف والا ہو، جی جو سب سے زیادہ تعریف والا ہو وہ محمد ہے. وہ انا احمد، اور میں احمد کا معنی، اور میں احمد ہوں. احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف جس کی ہے وہ بھی میں ہوں، میں محمد ہوں. اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میں انا احمد ہوں، میں احمد ہوں. یہ اس کا معنی کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اتنی تعریف کیا کہ کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سب سے زیادہ تعریف کیا تو اب حضور سے زیادہ تعریف والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ انا احمد ہوں، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور حمد بیان کرنے والا میں ہوں، کیونکہ ان کی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی اور نے نہیں کیا اور نہیں کر سکتا ہے. وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، اور میں میٹنے والا ہوں. ماحی سرکار کا ایک نام ہے الماحی. ماحی کا معنی ہوتا میٹنے والا. میں وہ ماحی ہوں، میں وہ میٹنے والا ہوں. الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو میٹ دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، اور میرا نام حاشر ہے. حضور اپنے ناموں میں سے ایک نام بتا رہے، ایک نام ماحی بتائے، ایک نام بتائے حاشر. میں حاشر ہوں. حاشر کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ ساری کی ساری دنیا میری قدموں میں حشر ہوگی. قیامت کے دن میدان محشر جو ہے، میدان محشر سرکار کے قدموں میں بپا ہوگا. یا اس کا یہ معنی کہا جا سکتا ہے کہ قبروں سے جب لوگ اٹھتے ہیں اور میدان محشر کی طرف چلتے ہیں تو سب سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے، اور سب کو حضور کی اتباع میں چلنا پڑے گا. یحشر الناس علی قدمی، یعنی لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے میری اتباع کرتے ہوئے، میرے فٹ سٹیپس کو میرے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے وہ لوگ میدان محشر تک پہنچیں گے. تو میدان محشر کنڈکٹ ہوگا میری وجہ سے. ان الحاشر، ٹھیک ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میرا نام عاقب ہے. میرا نام عاقب ہے. عاقب بھی سرکار کے ناموں میں سے ہے. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب مطلب آخر میں آنے والا، بعد میں آنے والے کو عاقب کہتے ہیں. الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ آخر میں آنے والا، وہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. العاقب یعنی العاقب فی النبوہ، سب سے آخر میں آنے والے نبی. اب اس کے بارے میں شراح یہ لکھے ہیں کہ یہ جو لاسٹ لائن ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہ سرکار کے الفاظ ہے. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ راوی کی تشریح ہے، بتاتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بھی سرکار کے ہی الفاظ میں سے، دونوں بات ہو سکتی ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند نام اس میں ملے ہیں، محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. 5 نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث شریف میں ہم کو ملے ہیں.